बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी दुल्हन की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके शौहर को उससे मिलने की बहुत बेचैनी थी। क्या वजह थी, क्यों ये दुल्हा अपनी दुल्हन से जल्द अज जल्द मिलना चाहता था। जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़का जिसका नाम अली था। अली अपनी अम्मी और बहन के साथ रहता था। अली की अम्मी का नाम आलिया और बहन का नाम अलीशा था। अली के वालिद किसी बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुके थे। अली और अलीशा ने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली थी। अली एक एड एजेंसी में कॉपीराइटर था और अलीशा घर के कामों में अपनी अम्मी की मदद करवाती थी। एक दिन अलीशा ने अपने भाई से कहा, भाई आज मेरी दोस्त महर की सालगिरह है। अगर आज अब्बू ज़िंदा होते तो वो मेरे साथ महर की सालगिरह पर ज़रूर जाते, तो इसलिए आपसे कह रही हूँ आज रात आपको मेरे साथ सालगिरह पर जाना होगा। तो अली ने कहा, अलीशा तुम अम्मी को ले जाओ और जो तोहफ़ा तुमको चाहिए मुझे बता देना, मैं रात को वापसी पर लेता आऊँगा। तो अलीशा ने कहा, भाई मैंने अम्मी से कहा था लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अली ने कहा, अच्छा तुम फिर रात को तैयार रहना, पहले हम तोहफ़ा ले लेंगे फिर तुम्हारी दोस्त की तरफ चले जाएंगे। तो अलीशा अपने भाई की बात सुनकर खुश हो गई थी। रात को जब अली और अलीशा महर के घर गए तो महर अलीशा से कहने लगी, अलीशा तुम इतनी लेट क्यों आई हो। तो अलीशा कहने लगी, महर मैंने अपने भाई के साथ आना था, इसी वजह से लेट हो गई हूँ। ओहो, मैं तुमको तो अपने भाई से मिलवाना ही भूल गई। महर ये मेरे बड़े भाई अली हैं। तो अली ने महर से कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो महर ने कहा, वालेकुम अस्सलाम। और अलीशा को महर कहने लगी, चलो अलीशा अब आ जाओ अंदर, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में केक नहीं काटा, तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। फिर सब हंसते हुए महर के घर के अंदर चले गए। अली को महर बहुत अच्छी लगी थी। उसने घर आकर अपनी बहन से कहा, अलीशा मुझे तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी लगी है, उसे कहो मुझसे बात करे। तो अलीशा ने कहा, भाई अच्छा मैं उसे कहूँगी लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तो अली ने कहा, अभी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं, अभी खुशी का मौका नहीं है। तो अलीशा ने कहा, भाई आप तो हर बात पर रायता फेर देते हैं, अच्छा मैं बात करती हूँ महर से। फिर अली ने महर को फ़ोन किया तो अली ने महर से कहा, मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। तो महर ने कहा, मुलाकात वो क्यों। तो अली ने कहा, मैं आपको ज़िंदगी भर के लिए अपना हम सफ़र बनाना चाहता हूँ। तो महर ने कहा, इसका आसान सा तरीका ये है कि आप अपनी वालदा को रिश्ता देकर मेरे घर भेजो। तो अली ने कहा, अच्छा तो आपको इस बात का इतराज़ नहीं। हाँ अलबत्ता मेरे साथ मुलाकात करने पर इतराज़ ज़रूर है। तो महर ने कहा, हरगिज़ नहीं। तो अली ने कहा, अगर आपके घर वालों को मैं पसंद आ गया तो महर ने कहा, फिर मैं आपको कबूल कर लूँगी। तो अली ने कहा, अगर मेरे घर वालों को आप पसंद ना आई तो महर ने कहा, फिर ये नसीब की बात है। अगले दिन अलीशा और उसकी अम्मी महर के घर गईं। तो महर के घर में उसके अलावा उसके अब्बू ज़हीर भी रहते थे। अलीशा की अम्मी ने महर के अब्बू से कहा, भाई साहब मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके घर आई हूँ, अब आप जो कहेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो महर के अब्बू ने कहा, बहन आप बेफिक्र हो जाएं, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। फिर महर के अब्बू ने महर को बुलाया और सबका मुंह मीठा करवा दिया। महर के अब्बू ने अली की अम्मी से कहा, बहन मैं आपके बेटे से मिलना चाहता हूँ
تو علیشا کی امی نے کہا، بھائی صاحب آپ جب مرضی تشریف لے آئیے گا، اب وہ گھر آپ کا بھی تو ہے۔ مہر اپنے ابو کے فیصلے پر بہت خوش تھی۔ اسی رات علی نے پھر سے مہر کو فون کیا اور مہر سے کہا، آپ سے میں نے کچھ کہا تھا۔ تو مہر نے کہا، کیا؟ تو علی نے کہا، ملاقات کرنے کا۔ تو مہر نے کہا، علی بعد میں بھی تو ملاقات کی جا سکتی ہے نا، ابھی مجھے گھر سے پرمیشن نہیں ملی۔ تو علی نے کہا، مہر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے گھر شادی کی بات چل رہی ہے، یہ ہم دونوں کی زندگی کا فیصلہ ہے جو دراصل ہمیں خود کرنا ہے۔ ملاقات کرنے سے ہم ایک دوسرے کو جان سکیں گے۔ تو مہر نے کہا، علی مجھے آپ کو جاننے میں ابھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، شادی کے بعد بھی جان لوں گی۔ اور پھر مہر نے فون بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد مہر کا ابو علی کے گھر آیا تو انہوں نے علی سے اس کے فیوچر اور کام کا پوچھا تو علی نے سیدھی بات کی۔ علی نے کہا، انکل میں دوسروں کے دباؤ میں رہ کر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہوں، میں ایک آزاد لڑکا ہوں، میں چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے علی کچھ اور کہتا، علی کی امی نے بات کو فوراً پلٹ دیا اور کہا، اچھا پھر بھائی صاحب منگنی کی تاریخ طے کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے اور گھر جا کر مہر بیٹی کو میری طرف سے پیار دیجیے گا۔ تو مہر کے ابو نے کہا، اچھا بہن میں اب چلتا ہوں۔ مہر کے ابو کے جانے کے بعد علی کی امی نے کہا، علی یہ تم کیسی باتیں کر رہے تھے، تم نے خود ہی تو ہمیں مہر کے گھر بھیجا تھا کہ تم اس کو پسند کرتے ہو۔ تو علی نے کہا، امی ہاں میں نے ہی آپ کو بھیجا تھا، لیکن آپ تو وہاں میری شادی کی بات کر آئی ہیں، میں ابھی مہر کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ تو اس کی امی نے کہا، میں بھی تمہارے ابو کو جانتی نہیں تھی، کیا ہم نے زندگی نہیں گزاری؟ تو علی نے کہا، امی تو پھر آپ بتائیں، آپ جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھیں ویسی ہی زندگی گزاری ہے آپ نے۔ تو علی کی امی نے کہا، علی شادی کے بعد بیٹا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تو علی نے کہا، امی میں اس طرح ہرگز نہیں کروں گا، میں مہر کو اپنی اچھی اور بری دونوں عادتوں سے واقف کروانا چاہتا ہوں اور مجھے بھی اس کی ان عادتوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ تو علی کی امی نے کہا، علی خدا کے لیے اگر وہ تم سے نہیں ملنا چاہتی تو رہنے دو۔ چند دنوں کے بعد علی کے کہنے پر مہر اپنے ابو سے جھوٹ بول کر علی سے ملنے آئی، کیونکہ مہر کے خاندان میں شادی سے پہلے لڑکی لڑکا ایک دوسرے سے ملنا تو دور فون پر بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب علی مہر سے ملا تو علی کو مہر میں کئی خوبیاں اچھی لگی تھیں اور علی نے مہر کی باتوں سے یہ محسوس کیا تھا کہ مہر کو اپنی نسبت دوسرے لوگوں کی زیادہ فکر ہے۔ صرف اس بات کی بنیاد پر اس نے اپنی امی سے کہا، میں مہر سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو علی کی بہن اور امی علی کی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی تھیں اور کہنے لگی، بھائی خدا کے لیے ایسا کچھ نہ کرنا، وہ بہت حساس لڑکی ہے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو علی کی امی نے کہا، بیٹا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، میں نے تو منگنی کی رسم کے لیے سب رشتہ داروں کو بھی فون کر دیا ہے۔ تو علی نے کہا، امی مجھے رشتہ داروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کی امی نے کہا، علی اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے، تو علی نے کہا، میں اپنی بہن سے خود کہوں گا کہ وہ اس لڑکے سے علیحدگی اختیار کر لے جسے اپنے ہم سفر سے زیادہ لوگوں کی باتوں کی فکر ہو۔ علیشا روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھر علی کی امی نے علی سے کہا، علی اگر تم نے ایسا ہی کرنا تھا تو بیٹا پہلے بتا دیتے، اور وہ بھی غصے سے چلی گئی۔ پھر علی نے وہی کیا جو اسے بہتر لگا، اس نے مہر سے منگنی توڑ دی تھی۔ مہر اس بات کو برداشت نہ کر سکی کیونکہ اسے اپنے ابو کی بہت فکر تھی۔ منگنی ٹوٹنے کے بعد اسے یہ بات اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی کہ اب لوگ اس پر اور اس کے ابو کی عزت و آبرو پر کیسے کیسے سوال اٹھائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے۔
کہ پتہ نہیں لڑکی میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ باتیں مہر کو سکون سے رہنے نہیں دے رہی تھیں، اس لیے اس نے نیند کی دوائی کی بہت سی گولیاں کھا لی تھیں اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اچانک سے مہر کے ابو اس کے کمرے میں آئے تو مہر کے منہ سے جاگ نکلتی دیکھ کر پریشان ہو گئے اور وہ مہر کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے۔ جب یہ بات علی کو اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلی تو علیشا اپنے بھائی سے بہت جھگڑی اور اپنے بھائی سے کہا، بھائی آپ کو تو ہمیشہ ہی اپنی ہی پڑی رہتی ہے، آپ کو تو کسی کے جذباتوں کی قدر نہیں ہے، اگر مہر کو کچھ ہوا تو میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس دن علی کو اپنے سوا دوسروں کے دکھ اور جذباتوں کی قدر ہوئی۔ اس نے مہر کے ابو سے اپنے شرمندہ ہونے کا اظہار کیا اور ان سے معافی مانگی۔ پھر علی نے مہر سے شادی کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں اور پھر بارات کا دن بھی آ گیا تھا اور علی بارات لے جانے سے پہلے بار بار گھڑی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ علی کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ وقت سے پہلے ہی مہر کے گھر اڑ کر چلا جائے اور اسے جا کر جلدی سے اپنے گھر لے آئے۔ پھر علی مہر کو لے کر گھر بھی آ گیا تھا۔ اب علی جلد از جلد اس سے معافی مانگ کر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اور پھر علی نے ایسا ہی کیا اور مہر نے علی کو معاف کر کے اس کی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ کیا علی نے شادی سے پہلے مہر سے جو ملاقات کی شرط رکھی تھی کیا وہ ضروری تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔